وفريدنا ونزامنا وسراجنا ومنيرنا ومقصودنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا ومأوانا وملجانا وراحة قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أعيننا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وسراج قلوبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں فضل مولا سے میلاد مناؤں گا، ناتب نے آقا کی ہر ایک کو سناؤں گا. وہ عرب و عجم کا ہو یا شام و یمن کا ہو، ہر مسلم یہی بولا میلاد مناؤں گا. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اس رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم آج کی اس عظیم الشان چہلم کی محفل اور میلاد مصطفیٰ کی بابرکت محفل کو اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے.
سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کروں گا محترم جناب شکیل احمد قادری صاحب اور ان کے تمام اہل خانہ کو، جنہوں نے آج اپنی والدہ مرحومہ کے چہلم کے سلسلے میں یہ بابرکت محفل سجائی ہے۔ والدہ کا چہلم کا بھی اس میں حصہ شامل ہے، اور میلاد والے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی نیت بھی اس میں شامل ہے۔ اللہ کریم شکیل بھائی کو، ان کے تمام اہل خانہ کو، ان کے دیگر بھائیوں کو، جنہوں نے اس میں جس طرح کا بھی حصہ ملایا ہے، اللہ کریم قبول فرمائے اور ان کی والدہ کو قبر میں کروٹ کروٹ جنت کی نعمتیں عطا فرمائے، چین سکون اطمینان والی قبر و حشر کی زندگی عطا فرمائے۔ یقیناً خوش نصیب اولاد، خوش نصیب والدین، یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ والدین انتقال کر جائیں تو خوش نصیب اولاد اپنے ماں باپ کو اس طرح یاد کرے۔ دل میں ہر ایک یاد کرتا ہے، محبت و عقیدت سے ہر ایک یاد کرتا ہے، لیکن والدین کو یاد کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے جو شکیل احمد صدیقی صاحب اور ان کے بھائیوں نے مل کر اس طرح کی بابرکت محفل کا اہتمام کیا، تاکہ اس طرح والدین کی یاد بھی تازہ ہو، ان کا ذکر خیر بھی ہو جائے، ان کو دعاؤں سے بھی ہم یاد کریں، اصال ثواب بھی کریں، ان کے لیے استغفار بھی کریں، اللہ کریم کی بارگاہ سے ان کے لیے بخشش و مغفرت کا سوال بھی کریں، اور ساتھ ساتھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بھی ہو جائے۔ اور آج کی محفل کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ الحمدللہ ابھی 1445 سن ہجری 2023 کا ربیع الاول کا بابرکت چاند نظر آ چکا ہے۔ آپ تمام عاشقان رسول کو ربیع الاول کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ کریم اس آنے والے بابرکت مہینے کو ہم سب کے لیے باعث برکت بنائے۔ یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ شکیل احمد صدیقی صاحب اور ان کے دیگر اہل خانہ کے توسل سے ربیع الاول کا دیکھیں ابھی مغرب میں آغاز ہوا، اور مغرب کے بعد ہی ہم اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر خیر کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہو گئے ہیں۔ اللہ کریم ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور آج کی بابرکت محفل کو ان کے والدین کے لیے بالخصوص ذریعہ نجات بنائے۔ اور آنے والا یہ بابرکت اور مقدس مہینہ ہمیں اپنے محبوب کے ذکر میں، محبوب کی یاد میں، محبوب کی عظمت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محفل میلاد کے حوالے سے ابتدا میں چند گزارشات پیش کر دیتا ہوں، پھر میں جو وقت ملا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے انشاءاللہ چند گزارشات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے عرض کروں گا، اور پھر ہم انشاءاللہ محفل کا اختتام کریں گے۔ جب بھی محفل میلاد میں جائیں کوشش کریں کہ باوضو جائیں۔ باوضو جانے کی محفل میلاد کی برکتیں اور ہیں۔ نمبر 2، جب محفل میلاد میں جائیں تو جاتے ہوئے اور آتے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے جائیے۔ جب جائیں تو درود و سلام پڑھ رہے ہوں، پھر جب محفل میں بیٹھے ہوں تو بیان ہو رہا ہو تو توجہ بیان کی طرف ہو، ذکر ہو رہا ہو تو ذکر کی طرف توجہ ہو، اللہ رسول کی باتیں ہو تو وہاں توجہ ہو، اور جب واپسی ہو تو پھر گھر تک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں حضور پر درود و سلام میں گزاریں۔ نمبر 3، جب بھی محفل میلاد میں جائیں یہ تمنا، یہ سوچ لے کر جائیں، لنگر ہوگا نہیں ہوگا یہ ہمارے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے، کون خطاب کرے گا یہ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے، میں خطیب کے جوڑ سے مزے لوں گا یا اس کے ترنم سے مزے لوں گا، یہ تمنا نہیں ہونے چاہیے۔ ہمارا مقصد محفل میلاد میں جانے کا یہ ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے محفل میلاد میں جاؤں گا۔ محفل میلاد میرے اللہ کو پسند ہے، اللہ کے محبوب کو پسند ہے، میں محفل میلاد میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میرا رب بھی مجھ سے راضی ہو اور میلاد والے آقا بھی مجھ سے خوش ہو۔ نمبر 4، جب بھی محفل میلاد میں جائیں تو یہ تمنا، یہ آرزو، یہ خواہش، یہ امید اپنے دل میں بسا کر جائیں کہ یا رسول اللہ، سر سے پاؤں تک خطا کار ہوں، پورا وجود گناہوں سے آلودہ ہے،
میری آنکھیں اس لائق نہیں ہیں کہ آپ کا دیدار کر سکیں، مگر ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ربیع الاول کی محفل میلاد آپ کو بہت پسند ہے، آپ محفل میلاد منانے والوں سے خوش ہوتے ہیں، محفل میلاد منانے والوں کو پسند کرتے ہیں، اور کرم فرمائیں تو محفل میلاد میں تشریف بھی لے آتے ہیں۔ یا رسول اللہ، جس طرح آپ دیگر محفل میلاد والوں کو چمکاتے ہیں، سجاتے ہیں، ان پر کرم نوازیاں فرماتے ہیں، آپ کا یہ گناہگار بندہ بھی آج آپ کی محفل میلاد میں یہ تمنا، یہ خواہش لے کر آیا ہے کہ آقا جس طرح اپنے عاشقوں کے پاس خواب میں تشریف لا کر انہیں اپنا دیدار عطا کرتے ہیں، آقا اس محفل میلاد کے صدقے مجھ پر بھی کرم کریں اور مجھے بھی اپنے خواب میں اپنا دیدار عطا فرما دیں۔ نمبر 5، جب محفل میلاد میں جائیں یہ تمنا، یہ سوچ لے کر جائیں کہ جتنی دیر بھی بیان ہوگا، چاہے وہ 10 منٹ کا ہو، آدھے گھنٹے کا ہو، گھنٹے کا ہو، کم از کم میں ایک شریعت کی بات، شریعت کا مسئلہ، دین کی بات، اللہ رسول کی شریعت کے احکام میں سے کم از کم ایک چیز سیکھ کر آؤں گا۔ محفل کے اندر 100 باتیں ہوئی، 99 بھول گئے، مگر ایک بات یاد رکھی، یہ نیت لے کر جائے کہ آج کی محفل میلاد میں کم از کم ایک بات میں محفل میلاد سے یاد کر کے آؤں گا اور مرتے دم تک اس پر عمل کروں گا۔ پھر دیکھیں کہ یہ بابرکت مہینہ کس طرح اللہ ہمارے لیے بابرکت بناتا ہے۔ نمبر 6، جب محفل میلاد میں جائیں تو یہ تمنا، یہ خواہش لے کر جائیں کہ میرے پاس زندگی میں اعمال تو ایسے نہیں ہیں کہ جو اللہ کی شایان شان ہو یا مصطفیٰ جان رحمت کی شایان شان میں نے آج تک کوئی عمل کیا ہو، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ عمرے ہے، نہ زکاتیں ہیں، نہ صدقہ خیرات ہے، نہ دیگر نیک اعمال ہیں۔ یا رسول اللہ، اس لیے محفل میلاد میں آ رہا ہوں کہ آپ محفل میلاد منانے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ آقا جس طرح آپ اپنے امت میں سے اپنے عاشقوں کو قبول کرتے ہیں، اس محفل میلاد کے صدقے مجھ غلام کو بھی اپنی غلامی میں قبول فرما لیں۔ نمبر 7، جب محفل میلاد میں جائیں صرف یہ تمنا لے کر جائیں کہ میں آج محفل میلاد میں اپنے آقا کو راضی کروں گا۔ اگر محفل میلاد کے دوران نعت پڑھی جائے، ہو سکے تو اس نعت میں شامل ہو سکے تو گنبد خضرا کا تصور کر لیں، ہو سکے تو آنکھ بند کر کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریں۔ جب نظریہ عقیدہ یہ ہے کہ میلاد والے آقا سنتے بھی ہیں، میلاد والے آقا دیکھتے بھی ہیں، میلاد والے آقا امتی کو جانتے بھی ہیں، میلاد والے آقا امتی کو پہچانتے بھی ہیں، جب یہ عقیدہ لے کر محفل میلاد میں بیٹھ کر مصطفیٰ جان رحمت کو راضی کرنے کی نیت سے حضور کی خوشنودی کے لیے محفل میلاد میں جائیں گے تو اللہ کی قسم میلاد والے آقا بھی اپنے اس امتی سے خوش ہوں گے، اور میلاد والے آقا کا کریم رب بھی اپنے بندے سے خوش ہو جائے گا۔ نمبر 9، جب بھی محفل میلاد میں جائیں یہ تمنا لے کر جائیں کہ سر سے پاؤں تک گناہگار ہوں، یا اللہ تیرے محبوب کے میلاد کی، تیرے محبوب کے ذکر کی محفل میں آیا ہوں تاکہ تو اس میلاد کے صدقے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ نمبر 10، جب محفل میلاد میں جائیں یہ تمنا، یہ خواہش لے کر جائیں کہ اگر دل میں کوئی تمنا ہو، دنیاوی مسئلہ ہو، دینی مسئلہ ہو، مثلاً گھر میں بیماری ہے، ماں باپ بیمار ہیں، بیوی بچے بیمار ہیں، کاروبار نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، بے اولادی ہے، الغرض دنیاوی کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، محفل میلاد میں یہ تمنا لے کر جائیں کہ آج میں محبوب کی محفل میلاد میں جا رہا ہوں، محفل میلاد میں بیٹھ کر اپنا یہ مشکل مسئلہ حضور کی بارگاہ میں بھی دل ہی دل میں پیش کروں گا، اور محفل میلاد میں بیٹھے بیٹھے اپنے کریم رب سے اپنے محبوب کا وسیلہ دے کر دعا کروں گا، اور اللہ اپنے محبوب کے محفل میلاد کے صدقے میری مشکل کو بھی آسان فرمائے گا، میری پریشانی کو بھی دور فرمائے گا، اور جو تمنا خواہش لے کر محفل میلاد میں گیا ہوں میرا کریم رب اس مجھ پر ضرور کرم فرمائے گا۔ یہ تمنائیں، یہ خواہش لے کر اگر ہم محفل میلاد میں جائیں خدا کی قسم تو حقیقی معنوں میں محفل میلاد کی برکتیں بندے کو نصیب ہوتی ہیں۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری یہ جو میں نے 10 باتیں عرض کی نا، ان میں سے کوئی الا ماشاءاللہ کوئی کرتا ہو لیکن نہیں ہوتی۔
زیادہ تر لنگر کھانے کے لیے جائیں گے، زیادہ تر خطیب کا جوش دیکھنے کے لیے، ترنم دیکھنے کے لیے، اور کیا وہاں اہتمام کیا ہوا بس یہ دیکھنے کے لیے جائیں گے۔ جبکہ پیچھے اگر ہم 1400 سال پیچھے جائیں نا، وہ لوگ جب محفل میلاد میں جاتے تھے، خدا کی قسم کمال ہی کمال، محفل میلاد میں اتنا ذوق ہوتا تھا، اتنا ذوق کہ کئی تڑپ تڑپ کر بے ہوش ہو جاتے تھے، کئی کا انتقال ہو جاتا تھا، کئیوں کو مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار نصیب ہو جاتا تھا۔ کئی محفل میلاد میں امام الانبیاء بھی، غوث آدم جیلانی بھی، بڑے بڑے مشائخ اولیاء روحانی طور پر تشریف لے آتے تھے، اور اللہ اس محفل میلاد کو مزید بابرکت بنا دیتا تھا۔ تو یہ خواہش، یہ تمنا لے کر جائیں تو اللہ نے چاہا تو پورا مہینہ ربیع الاول کا ہمارا اچھا گزرے گا، اللہ کی عبادت میں گزرے گا، محبوب کے ذکر میں گزرے گا، اور اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں ہمیں دنیا قبر و آخرت میں نصیب ہوگی۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں، انتہائی توجہ سے سنیے۔ امتی جب اپنے نبی پر درود پڑھتا ہے، درود ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو امتی اگر دل سے اپنے نبی کی محبت میں، نبی کے پیار میں، نبی کی عقیدت میں، نبی کے عشق میں پڑھتا ہے، تو مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا درود و سلام سنتے بھی ہیں، اسے جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اسے اپنے غلاموں میں قبول بھی کرتے ہیں، عاشقوں میں قبول بھی کرتے ہیں، اور کرم فرمائے تو اسے اپنا دیدار بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ روایت سنیے۔ المستدرک مصنف ابن ابی شیبہ میں، الخصائص الکبریٰ میں، اور دیگر حدیث کی کم و بیش 20 مستند کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کو اللہ کریم نے 200 سال کی زندگی عطا فرمائی۔ پہلے زمانے میں لوگوں کی عمریں بڑی ہوتی تھی، 200 سال تک اس نے رب کی نافرمانی کی، کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو اس نے نہ کیا، اتنا بڑا گناہگار تھا کہ لوگ اس کی زندگی سے بیزار تھے، اور لوگ تمنا کرتے تھے کہ کاش یہ مر جائے۔ یہ انسان کی زندگی کا سب سے بدترین لمحہ ہے کہ لوگ اس کے مرنے کی تمنا کرتے ہوں، جبکہ مسلمان کو اسلام یہ کہتا ہے زندگی اتنی پاکیزہ گزارنی چاہیے کہ جب اس کا انتقال ہو تو لوگ خوش نہ ہوں، بلکہ اس کے جانے پر رو رہے ہوں، غم زدہ ہوں، آنسو بہا رہے ہوں، اسے اچھے القاب میں، اچھے الفاظ میں، اپنی دعاؤں میں اسے یاد کر رہے ہوں۔ یہ انسان کی زندگی کا سب سے بہترین لمحہ ہے، مگر وہ اتنا بڑا بدکار، فاسق و فاجر تھا، گناہگار تھا کہ جس محلے میں رہتا تھا پورا محلہ اس سے تنگ تھا۔ 200 سال تک اللہ کی نافرمانی کی، اتنا بڑا مجرم کہ لوگ اس سے بیزار ہیں، لوگ اس کے مرنے کی دعا کر رہے ہیں، اور جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ اس طرح جب اس نے زندگی گزاری، انتقال ہوا، لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا، اور اس کی لاش کو پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹ کر کچرا کنڈی کے اندر پھینک دیا، جہاں ہم کچرے ڈالتے ہیں، گندگی ڈالتے ہیں، اس جگہ پہ اس کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ ہر ایک اس کی لاش پر تھو تھو کرنے لگا، برا بلا کہنے لگا، اس کے مرنے پر خوش ہونے لگے، خوشی منانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا جبریل جائیے اور موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیجیے، میرا پیغام پہنچائیے۔ جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سلام پہنچایا اور اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اب وہ پیغام کیا تھا، دل سے سنیے۔ عرض کیا، اے اللہ کے نبی اٹھیے، فلاں
روڑی پر جائیے، وہاں اللہ کا ایک محبوب لیٹا ہے، اسے اٹھائیے، اپنے مبارک ہاتھوں سے غسل دیجیے، کفن پہنائیے، اس کی نماز جنازہ پڑھیے، اور لوگوں میں اعلان کیجئے کہ جو اس کی نماز جنازہ میں آئے گا میں اسے بھی بخش دوں گا۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ 200 سال کا مجرم، 200 سال کا نافرمان، ایسا انسان جس نے 200 سال تک اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے رب سے جنگ کی، جس سے دنیا والے بیزار، جس کو زمانہ برا بلا کہتا تھا، جس کو اللہ کا مجرم، اللہ کا گناہگار بندہ، فاسق و فاجر بندہ سمجھتا تھا، اور واقعی اس کے گناہ بھی تھے، مگر انتقال کے بعد لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا، لاش کو گندگی کے ڈھیر پہ ڈالا۔ اب یہاں اگر دنیا کے حساب سے آپ دیکھو تو اس سے پتا چلا کہ وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا بدکار ہے، مگر ادھر کریم رب کا پیغام دیکھیے، فرمایا پیارے کلیم اللہ نبی سے کہا آپ اٹھیں، آپ جائیں، اسے اٹھا کر لائیں، غسل دے، کفن پہنائیں، نماز جنازہ پڑھائیں، اور لوگوں میں اعلان کریں آپ کی امت میں جو جو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرے گا اس کو تو میں نے بخش دیا ہے، اس کے صدقے اس کی بھی بخشش فرما دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام، اللہ کا حکم تھا، اٹھے، اپنے حواریوں کو ساتھ لیا، اس گندگی کے ڈھیر پہ تشریف لے گئے، حواریوں نے اسے اٹھایا، آپ گھر لے کر آئے، اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھا، اور اعلان کروایا کہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، جو جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا میں اس کی بھی بخشش فرما دوں گا۔ علماء فرماتے امتی کے لیے بہت بڑی یہ معراج ہے کہ اس کا نبی اس کی نماز جنازہ میں تشریف لے آئے، نبی آ کر نماز پڑھا دے، نبی آ کر غسل دے، نبی آ کر کفن پہنائے، نبی تو اشارہ کرے اللہ اسے بخش دیتا ہے، اگر نبی غسل بھی دے، کفن بھی پہنائے، کندھے پہ بھی اٹھائے، نماز جنازہ بھی پڑھے، قبرستان تک ساتھ جائے، قبر میں اپنے مبارک ہاتھوں سے اتارے، اور پھر وہاں پر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے استغفار کرے، اس سے بڑھ کر امتی کے لیے سعادت نہیں ہے۔ اور اگر نبی کے وصال ظاہری کے بعد آج بھی علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں امتی کی سب سے بڑی معراج یہ ہے کہ مدینے والے آقا امتی اتنی پاکیزہ زندگی گزارے کہ آقا یا تو خواب میں تشریف لے آئیں یا یہی امتی نبی کے روضے پہ چلا جائے، اور اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتا تو اپنی زندگی ایسے گزار کہ جب تیرا انتقال ہو تو مدینے والے آقا خود تیرے پاس تشریف لے آئے۔ اگر حضور تیرے خواب میں آئے تب بھی کامیاب ہے، اگر تو حضور کے روضے پر گیا، حج کی صورت میں گیا یا عمرے کی صورت میں گیا تب بھی کامیاب ہے، اور اگر مرتے ہوئے نزا کے وقت امام الانبیاء تشریف لا کر تجھے اپنا دیدار کرا دے تب بھی کامیاب ہے۔ اب یہاں تو نبی اٹھا بھی رہا ہے، غسل بھی دے رہا ہے، کفن بھی پہنا رہا ہے، نماز جنازہ بھی پڑھ رہا ہے، اعلان بھی فرما رہا ہے جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا وہ بھی بخشا جائے گا۔ اللہ کے نبی تھے، اعلان سنا، ہزاروں لوگوں کا مجمع جمع ہوا، ایک روایت کے مطابق 72,000 افراد نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، نماز جنازہ ادا ہوئی، اور اس کے بعد چہرہ دکھایا گیا، اتنا بڑا اللہ کا ولی کون ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا وہ بھی بخشا جائے گا، تو اس کی زیارت تو کرے، ہے کون؟ جب لوگوں نے کفن ہٹایا، اس کا چہرہ کھولا، اب جب لوگ قریب آئے تو اب قریب آ کر ہر ایک حیران ہو رہا ہے کہ یہ تو وہی ہے، یہ تو بدکار ہے، اس کو تو ہم گناہگار سمجھتے تھے، یہ تو 200 سال کا اللہ کا مجرم ہے، نافرمان ہے، اس کی تو مرنے کی ہم تمنا کرتے تھے، مرا تو ہم نے خوشی منائی اور اٹھا کر گندگی کے ڈھیر پہ ڈالا، مگر ایک طرف اللہ کا نبی کہہ رہا ہے نہیں، آؤ پڑھو،
اگر بخشش چاہتے ہو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرو۔ تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، بہرحال زیارت کرتے گئے، آگے چلتے گئے، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے گئے، حیران و پریشان۔ اور کچھ لوگ جب تدفین کا معاملہ ختم ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا اللہ کے پیارے کلیم اس میں کیا راز ہے؟ اگر ہم اس کی سیرت دیکھیں، اس کی دنیاوی زندگی دیکھیں تو وہ گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے بری ہوئی ہے۔ یہ آپ کا امت ہی تو ہے مگر اللہ کا بہت بڑا مجرم ہے، اللہ کا یہ نافرمان ہے۔ 200 سال تک اللہ سے اس نے گناہ کر کے اعلان جنگ کیا ہے۔ ہم تو اس کے مرنے پر خوشی کر رہے تھے، ہم نے ہی اسے اٹھا کر گندگی کے ڈھیر پہ ڈالا۔ ایک طرف دیکھیں تو اس کی یہ زندگی ہے، اور دوسری طرف آپ اللہ کے کلیم نبی، آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بخشا ہوا ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے والا بھی بخشا جائے گا، تو راز تو بتائیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بھی تعجب ہوا، اور کلیم اللہ تھے نا، فوراً رب سے رابطہ کیا، لو لگائی اپنے کریم رب سے، اور اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ کریم رب سے کلام کیا اور اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی جواب اپنی امت کو سنایا۔ اب وہ جواب سنیے کیا تھا۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، جب آپ کی امت نے آپ سے سوال کیا کہ بتائیے 200 سال کا مجرم ہے، کس عمل کے سبب بخشا گیا؟ اللہ کرے آج کی محفل میں یہی عمل ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ ہر قسم کا گناہ کیا اس نے، لیکن بخشا گیا کس عمل کے سبب؟ اب وہ عمل کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں جب اس کا یہ سارا حال بیان کیا، حالانکہ رب جانتا ہے، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، پیارے کلیم اللہ، آپ کا یہ امتی گناہگار تھا، بدکار تھا، فاسق و فاجر تھا، آپ کی امت جو اس کے بارے میں کہہ رہی ہے وہ حق اور سچ ہے۔ اس کے مولا پھر کس عمل کے سبب بخشا؟ اللہ کریم نے فرمایا، پیارے کریم اللہ، اس کی بس ایک ادا ہمیں پسند آ گئی۔ رب بے نیاز ہے، وہ محتاجی سے پاک ہے، ساری دنیا اس کی عبادت کرے، پوری کائنات میں اسلام ہو، ہر انسان اس کی دربار میں جھکا ہوا ہو، اللہ کی ذات میں کوئی فرق نہیں آتا، اور ساری دنیا اس کی مجرم بن جائے، نافرمان بن جائے، گناہگار بن جائے، رب کی ذات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ بس کوئی ایک نیکی ایسی کرے کہ میں اپنے بندے سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاؤں۔ یہی عمل اس گناہگار نے کیا۔ ارشاد فرمایا، پیارے کلیم اللہ، آپ کی امت ٹھیک کہتی ہے یہ گناہگار تھا، بدکار تھا، فاسق و فاجر تھا، 200 سال تک میری نافرمانی کی، مجھ سے اعلان جنگ کیا، مگر ایک عمل ایسا تھا کہ جس کے سبب میں اس سے راضی ہو گیا، میں نے اس کی بخشش فرما دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ وہ عمل کیا تھا؟ اللہ کریم کی طرف سے جواب ملا، پیارے کلیم اللہ، اس کے گناہوں میں ایک عادت یہ تھی، یہ شراب پیتا تھا، اور شراب کی حالت میں جب نشہ چڑھتا اور نشے کی حالت میں یہ اپنے گھر پر آتا تو گھر پر آ کر یہ کبھی کبھی تورات کو کھولتا تھا، کلما نشرت توراتا، جب یہ تورات کو کھولتا، اس مبارک کتاب کو کھولتا تھا جو کلیم اللہ مجھ رب نے آپ پر نازل فرمائی ہے، اس تورات کو کھول کر کبھی کبھی اس کی نگاہ فنظر علی اسم محمد، میرے محبوب علیہ السلام جو امام الانبیاء ہوگے، جو نبی آخری ہوگے، جس کو سب سے آخر میں بھیجوں گا، اس کا نام نامی، اسم گرامی، لفظ محمد جو آپ کی تورات میں لکھا ہوتا تھا، پیارے کلیم اللہ یہ جب تورات کو کھولتا تھا اور اس کی نگاہ میرے اس آخری نبی کے نام اسم محمد پر پڑتی تھی، فرمایا پھر یہ اس تورات کو اٹھا کر فَجْعَلَهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ، یہ تورات کو اٹھا کر اس جگہ کو جہاں مصطفیٰ جان رحمت کا نام پاک لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوتا تھا، اسے اٹھا
کر سب سے پہلے چومتا تھا، فقبلہ اسے چومتا تھا، ثم جعلہ علی عینیہ پھر اسے آنکھوں سے لگاتا تھا، ثم صلی علیہ پھر اس کے بعد میرے اس حبیب پر، اس آخری نبی پر درود و سلام پڑھتا تھا۔ پیارے کلیم اللہ، آپ کی اس امتی کی یہ ادا ہمیں اتنی پسند آئی ہے کہ ہم نے اپنے حبیب علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کی برکت سے، ان کے نام پاک کی تعظیم کرنے کی برکت سے اس کے 200 سال کے گناہوں کو بخش بھی دیا ہے اور اسے اپنے محبوب بندوں میں شامل بھی فرما لیا ہے۔ کس بات پر؟ صرف ایک عمل پر، کہ جب یہ تورات کو کھولتا تھا فنظر علی اسم محمد، اس کی نگاہ میرے محبوب علیہ السلام کے نام محمد پر پڑتی، فقبلہ اس کو اٹھا کر چومتا، وجعلہ علی عینی پھر اسے آنکھوں سے لگاتا۔ کس حالت میں؟ نشے کی حالت میں۔ کتنا بڑا مجرم ہوگا سوچے، جبکہ اللہ کے کلام کو ناپاکی کی حالت میں اٹھا ہی نہیں سکتے، مگر نشے کی حالت میں ہونے کے باوجود تورات کو اٹھاتا، اور جب تورات میں دیکھتا فنظر علی اسم محمد، یہ میرے محبوب علیہ السلام کا نام لکھا ہے، اس کے دل میں میرے محبوب کی محبت پیدا ہوتی۔ امتی کس کا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا۔ محبت کس سے کر رہا ہے؟ ہمارے آقا سے۔ فجعلہ علی عینی اسی لفظ محمد کو اٹھا کر آنکھوں پہ رکھتا، فقبلہ اسے چومتا، ثم صلی علیہ پھر میرے محبوب پر درود و سلام پڑھتا۔ اس ادا کو میں نے اتنا پسند کیا پیارے کلیم اللہ، اس کی بھی بخشش فرمائی، اسے محبوب بندوں میں شامل بھی کیا، اور جس نے اس کی نماز جنازہ میں شرکت کی اسے بھی بخش دیا۔ اور اس سے بھی بڑا انعام سنیے، ارشاد فرمایا قیامت کے دن یہی بندہ جو میرے محبوب کے نام کی تعظیم کر رہا ہے، لفظ محمد کو چوم رہا ہے، حضور پر درود و سلام پڑھ رہا ہے، قیامت کے دن یہی بندہ جب میری بارگاہ میں حاضر ہوگا، پیارے کلیم اللہ اپنے محبوب کے نام کی تعظیم اور محبوب پر درود و سلام کی برکت سے اسے جنت بھی عطا فرماؤں گا۔ فَزَوَّجْتُهُ بِسَبْعِينَ حُورًا، اور اس جنت میں 70 حوروں سے اس کا نکاح بھی فرماؤں گا۔ 70 حوریں اس کے نکاح میں اسے عطا کروں گا، کس نام پر؟ کہ اس نے میرے محبوب کے نام کی تعظیم کی ہے۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ اس حدیث کو لکھنے کے بعد فرماتے ہیں مسلمان غور کر، یہ موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، تو حضور کا امتی ہے، یہ گناہگار 200 سال کا مجرم ہے، جبکہ تیرے پاس 60 سے 70 سال کی مختصر عمر ہے۔ جس طرح میرے آقا امام الانبیاء سابقہ تمام انبیاء سے افضل و اعلیٰ ہیں، حضور کے صدقے حضور کی امت بھی سابقہ امت افضل و اعلیٰ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہو کر پیارے موسیٰ کا نام سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، چومتا بھی ہے، آنکھ سے لگاتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے اور اس پر درود و سلام پڑھتا ہے، جب اللہ نے اسے بخش دیا ہے تو مسلمان سوچ، جب تو حضور کا امتی ہو کر، حضور کا غلام بن کر، حضور کا عاشق بن کر، حضور سے سچا پیار کرنے والا ہو کر، جب تو اپنے محبوب علیہ السلام پر درود و سلام پڑھے گا، نام مصطفیٰ کو سنے گا، چومے گا، آنکھوں سے لگائے گا، پیارے آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کی عادت بنا لے گا، تو اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے تیری بھی بخشش فرمائے گا، تجھ سے بھی راضی ہوگا، اور قیامت کے دن محبوب کے صدقے اللہ تجھے بھی جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ جی ہاں، اگر مسلمان غور کرے یہ بات مشکل نہیں ہے، ہم ان سے افضل و اعلیٰ ہیں، ہماری عمر ٹھیک ہے 1000 سال نہیں، 60 سے 70 سال ہے، ان کی ہزاروں سال عمر ہے، اگر یہ میرا موضوع نہیں ہے، اللہ نے اس امت کو یہ کمال دیا ہے کہ یہ امتی ایک چھوٹی سی نیکی کرتا ہے تو اللہ اس نیکی کا ثواب ان کی ہزاروں سالہ عبادتوں سے بڑھ کر حضور کے امتی کو عطا کرتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ ہمارے آقا کی وجہ سے۔
اس میلاد والے آقا کی وجہ سے جس کا میلاد منانے کے لیے میں اور آپ جمع ہوئے ہیں۔ سوچیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا ہے، مگر میں اپنے اوپر غور کروں، آپ اپنے اوپر غور کریں، ہم نبی کو کیا دے رہا ہے۔ اس ربیع الاول کی پہلی عظیم الشان محفل سے یہ عہد کر کے اٹھے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا اپنے نبی سے سچی محبت کروں گا، اپنے نبی سے سچا وفا، سچی وفا، جان مال تن من دھن نبی کے نام پر، نبی کے دین پر، اللہ کے دین پر جب بھی حاجت ہوئی میں قربان کروں گا۔ اور میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھوں گا۔ درود و سلام پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ آئیے مل کر محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ مل کے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ۔ پڑھ لیجئے کوئی لفظ خاموش نہ رہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ربیع الاول الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، پہلی محفل ہے، ہم سب حضور کے ذکر کی میلاد کی محفل میں جمع ہے۔ میلاد کے حوالے سے ایک کلام کے چند اشعار پڑھتا ہوں، ہو سکے تو مل کر پڑھیں، اپنے نبی سے محبت کا اظہار کریں انشاءاللہ۔ نبی کی محبت، نبی کی عظمت، نبی کی عقیدت، نبی کا پیار اور بڑھے گا، اور اللہ نے کرم فرمایا تو پورا مہینہ مل جل کر دھوم دھام سے اپنے نبی کا ذکر، اپنے نبی کی محبت میں گزاریں گے، اور اللہ کو کسی ایک کی ادا پسند آ گئی تو انشاءاللہ ہم سب کا بیڑا پار ہوگا۔ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا میرا دل بھی اے چاندائے، میرے گھر بھی تو سیاہ، میرا دل بھی اے چاندائے، میرے گھر بھی تو سیاہ، تیری رہوا دے وچ پلکا بچھاوا یا رسول اللہ، تیری رہوا دے وچ پلکا بچھاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا، حلیمہ گھر
کدی سرکار نو ویکھے حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ میں کیڑی سیج تیرے لئی بچھاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں یا رسول اللہ میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں مدینے پاک دے اندر میری ہو عبادت ہے مدینے پاک دے اندر میری ہو عبادت ہے تیرے روزے تو نہ نظر ہٹاواں یا رسول اللہ تیرے روزے تو نہ نظر ہٹاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں جگاؤ بھاگ میرے بھی ابو ایوب دیوا گو جگاؤ
اس دم کے تھو لے آوایا رسول اللہ مقدر اس دم کے تو لے آوایا رسول اللہ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوایا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ اللہ کریم نے قرآن پاک پارہ 17 سورۃ الانبیاء کی آخری رکوع میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر۔ اس آیت کریمہ کی جتنی تفسیر کرے اتنی کم ہے۔ اس آیت میں ایک بات اللہ کریم نے جو ہمارے لیے بیان کی وہ یہ کہ میں نے اپنے محبوب کو بھیجا، اور بھیجا وہ جاتا ہے جو پہلے سے اللہ کے پاس ہو۔ یہ نہیں کہا میں نے اپنے محبوب کو پیدا کیا۔ یہ سمجھنے والی بات، پیدا وہ ہوتا ہے جو پہلے نہ ہو، جیسے ہمارے ہاں بچے نہیں ہوتے، میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہرتا ہے، 9 مہینے بعد اللہ بیٹا دیتا ہے یا بیٹی دیتا ہے۔ تو بچہ پہلے نہیں تھا، اب پیدا ہوا۔ قرآن کریم میں اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا میں نے اپنے محبوب کو پیدا کیا، ہر جگہ یہ فرمایا میں نے اپنے محبوب کو بھیجا۔ تو بھیجا وہ جاتا ہے جو پہلے اللہ کے پاس ہو۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا، پھر کائنات کو بنایا، پھر 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، ان کو امتیں دی۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا درس دیا کہ ایک آقا ہیں، ایک محبوب ہیں جو سب سے پہلے پیدا ہوئے، اللہ نے اپنے خاص نور سے ان کو پیدا کیا۔ اگر وہ ہمارے ہوتے ہوئے آ جائیں تو ہمارا کلمہ چھوڑ کر ان کا کلمہ پڑھنا، یا ہمارے وصال کرنے کے بعد وہ تم میں آ جائیں تو ہمارا کلمہ چھوڑ کر ان کا کلمہ پڑھنا، ہمارا دین چھوڑ کر ان کا دین اپنانا، ہماری کتاب چھوڑ کر ان کی کتاب اپنانا۔ ہر نبی نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، اپنی امت کو یہی درس دیا ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے بعد آخری نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ وما ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا، کہاں بھیجا؟ اے میرے بندو تمہارے پاس، کیا بنا کر؟ رحمت للعالمین، سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جہان کتنے؟ امام راضی تفسیر کبیر میں کہتے ہیں 18,000 جہان ہیں، 18,000 جہانوں کی 18,000 مخلوقات ہے۔ یہ جس جہان میں میں اور آپ جی رہے ہیں نا، یہ ان میں سے ایک ہے۔ ایک جہان کا کونا ابھی تک سائنس وہاں تک نہیں پہنچ پائی کہ دنیا کا کونا کہاں ہے، ختم کا اینڈ کہاں ہے۔ اس طرح کے اللہ نے 18,000 جہان بنائے، 7 آسمان اور 7 زمینوں کے اندر۔ ان 18,000 جہانوں میں 18,000 مخلوقات بنائی۔ ان 18,000 جہانوں کی 18,000 مخلوقات کے لیے اب اللہ فرماتا ہے پیارے مصطفیٰ آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کے پیدا ہونے تک جو جہان گزرے، ان کی امتیں گزری، حضور ان کے لیے بھی رحمت کیسے ہوں گے؟ ہمارے لیے تو چلو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ ہمارے آقا ہیں، آج حضور کی وجہ سے تو ہم گناہوں سے بچے ہوئے ہیں،
یا گناہ کر لیتے ہیں تو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، یا نہیں بھی ملتی تو گناہوں کے باوجود اللہ فوراً عذاب نہیں دیتا، پکڑ نہیں کرتا، مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، بلکہ قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، پیارے مصطفیٰ میں ان کو عذاب کیسے دوں، ان میں آپ موجود ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے امت پر عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ اسی آیت کے تحت علماء نے لکھا حضور آج بھی امت میں موجود ہیں، جس طرح صحابہ کے سامنے موجود تھے اسی طرح میرے آقا آج بھی موجود ہے۔ دلیل فرما یہی آیت، اس سے بڑی دلیل فرما یہ امت ہر قسم کے عذاب میں، ہر قسم کے گناہ میں مبتلا ہے مگر عذاب نہیں آ رہا، کیوں؟ حضور موجود ہے، موجود ہے اور امت کے لیے رحمت بن کر آئے۔ حضور کی رحمت کا فائدہ اس طرح اللہ ہمیں عطا کر رہا ہے دنیا میں، یہی رحمت کا فائدہ قبر میں بھی عطا فرماتا ہے، اسی رحمت کا فائدہ قیامت کے دن ہمیں بھی عطا فرمائے گا، اور اسی رحمت کا فائدہ اللہ میرے آقا علیہ السلام کی ولادت سے پہلے جتنے انبیاء آئے، امتیں آئیں، مخلوقات آئیں، اللہ ان کو بھی عطا فرمائے گا۔ تبھی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، پیارے مصطفیٰ ہم نے آپ کو 18,000 جہانوں کی 18,000 مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا، میلاد والے آقا، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، اسی رحمت کا ذکر کرنے کے لیے آج میں اور آپ یہاں جمع ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میلاد منانے والوں سے خوش ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے شیطان جتنے بھی وسوسے دے ان کو چھوڑ دیجیے، بس یہ دیکھیے کہ میں میلاد اپنے نبی کے لیے کر رہا ہوں تو بس میں کروں گا، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں بس میں میلاد کروں گا۔ دنیا کچھ کی کچھ کہے، مسلمان کو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ میلاد وہ عمل ہے جو اللہ کو بھی پسند ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے، اور خود میرے آقا نے اپنا میلاد اپنے صحابہ کی موجودگی میں ان کے سامنے بیان کیا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ حدیث سنیے، المستدرک مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی موجودگی میں، ہزاروں صحابہ کا جمع غفیر تھا، آپ علیہ السلام نے گفتگو ارشاد فرمائی، خطبہ دیا، اور اس میں یہ الفاظ بھی تھے۔ ارشاد فرمایا ان اللہ قد خلق خلقا، بے شک اللہ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، سب سے پہلے حضور کو پیدا کیا اپنے خاص نور سے، پھر کئی ہزار سال حضور کو اپنے پاس رکھا، پھر کئی ہزار سال کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان کو جنت میں رکھا، پھر وہ دنیا میں تشریف لائے، پھر ان کی پستی سے اماں حوا کو پیدا کیا، پھر ان کا ملاپ ہوا، ان کی اولاد بڑی، چلتے 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 اب تک انہی کی نسل چل رہی ہے۔ اب اس پوری انسانیت کی تفصیل بتا رہے کون؟ میرے اور آپ کے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ قد خلق خلقا، بے شک اللہ نے پوری مخلوقات کو پیدا کیا، فجعلنی من خیر خلقہ، ان تمام مخلوقات میں سے مجھے سب سے افضل مخلوق میں پیدا کیا۔ اب افضل مخلوق کون ہے؟ انسان۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، 18,000 جہانوں کی 18,000 مخلوقات میں سے سب سے افضل و اعلیٰ مخلوق انسان ہے۔ تبھی تو کہا کہ اگر انسان انسان بن جائے تو یہی انسان فرشتوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ وہ فرشتے جو گناہ کر ہی نہیں سکتے، معصوم ہیں، وہ انسان جو سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے، مگر یہی انسان اگر اپنی انسانیت میں آ جائے، اپنی انسیت میں آ جائے، رب کی محبت میں آ جائے، اب مدینے والے آقا کی محبت میں آ جائے، تو اللہ اگرچہ یہ بدکار ہو اسے فرشتوں سے بھی افضل و اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 18,000 مخلوق میں سب سے افضل مخلوق انسان، خود فرما رہے ہیں فجعلنی من خیر خلقہ، اور ان تمام میں سے اللہ نے مجھے افضل مخلوق، اشرف المخلوقات یعنی انسان بنا کر دنیا میں بھیجا۔ نمبر 2، ارشاد فرما ثم فرق فرقتین، پھر اللہ نے اس کے
دو گروہ بنائے، انسانوں کے دو گروہ بنائے. فجعلنی من خیر فرقہ، فرقتین، اور ان دو گروہوں میں سے اللہ نے مجھے بہتر گروہ میں پیدا کیا. دو گروہ کون سے ہیں؟ ایک عرب ایک عجم. 18,000 مخلوقات میں افضل کون؟ انسان. پھر انسانوں کے دو گروہ بنائے، ایک کو بنایا عربی جو عرب کے اندر ہے، پیدا ہوتا ہے تو عربی بولتا ہے، اور ایک کو بنایا اجمی جیسے ہم لوگ جس کو عربی نہیں آتی. جو عرب میں پیدا ہو عربی بولتا ہو یہ ہوگا عربی، اور جو عرب کے علاوہ جتنے بھی ہوں چاہے وہ کسی بھی زبان میں بات کرتا ہو عربی کے علاوہ وہ ہو گیا اجمی. اسی کا تذکرہ میرے اور آپ کے مدینے والے آقا فرما رہے ہیں کہ ثم فرق فرقتین، انسان کے اللہ نے دو گروہ بنائے، ایک عرب ایک عجم. فجعلنی من خیر فرقتین، پھر اللہ نے ان دو میں سے جو بہتر تھا عرب اس میں مجھے پیدا کیا، یعنی مجھے بھی اللہ نے عربی بنایا. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ نے عرب میں قبیلے بنائے. فجعلنی من خیرہم قبیلہ، اور ان قبیلوں میں جو سب سے بہتر قبیلہ تھا اللہ نے اس بہتر قبیلے میں مجھے پیدا فرمایا. اور وہ بہتر قبیلہ کون تھا؟ عرب کے اندر ہزاروں قبیلے تھے، تاریخ عرب پڑھ کر دیکھیں. سب سے بہتر قبیلہ قبیلہ قریش. اسی قبیلہ قریش میں میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان تمام قبیلوں میں اللہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ قبیلہ تھا وہ قبیلہ قریش تھا، اور اسی قبیلہ قریش میں اللہ نے مجھے پیدا فرمایا. نمبر 4، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم جعلہم بیوتا، پھر اللہ نے اس قبیلوں میں بھی خاندان بنائے، الگ الگ خاندان، فلاں کا فلاں خاندان، فلاں کا فلاں خاندان، مگر اللہ کے ہاں جو سب سے بہتر خاندان تھا وہ قبیلہ قریش میں بنو ہاشم تھا، اور اللہ نے اسی بنو ہاشم میں مجھے پیدا فرمایا. ثم جعلہم بیوتن، پھر میرے آقا فرماتے ہیں پھر خاندان میں بھی اللہ نے گھر بنائے. گھر بن کر ایک خاندان بنتا ہے، پھر خاندان مل کر قبیلہ بنتا ہے، پھر قبیلہ مل کر ایک عرب یا عجم بنتا ہے، ایک گروہ بنتا ہے، پھر یہ دونوں مل کر انسان بنے. پوری انسانیت کا نچوڑ ہمارے آقا سمجھا رہے ہیں. کس کے سامنے؟ صحابہ کے سامنے. فرمایا اللہ نے پھر میرے خاندان میں گھر بنائے. فجعلنی من خیرہم بیتا، اور ان تمام گھروں میں سب سے بہتر گھر جو میری والدہ بی بی آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا اللہ نے اسی میں مجھے پیدا فرمایا. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ وانا خیرکم بیتن و خیرکم نفسا، میں ذات کے اعتبار سے بھی تم سے بہتر ہوں اور گھر کے اعتبار سے بھی تم سے بہتر ہوں. ایک حدیث پاک میں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے راوی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر الناس للعرب، لوگوں میں سب سے بہتر عرب ہے، وخیر العرب قریش، اور عرب میں سب سے بہتر قریش، وخیر قریش بنو ہاشم، اور قریش میں سب سے بہتر خاندان بنو ہاشم. پھر فرمایا وخیر قریش بنو ہاشم، اللہ نے بنو ہاشم کو سب سے بہتر بنایا. وخیر بنو ہاشم بنو عبد المطلب، پھر اللہ نے بنو ہاشم خاندان میں سب سے بہتر بنو عبد المطلب کو، میرے آقا علیہ السلام کے دادا کی اولاد کو بنایا. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا وخیر بنو عبد المطلب بیتی و نفسی، اور بنو عبد المطلب کی پوری خاندان میں اللہ نے گھر کے اعتبار سے بھی ذات کے اعتبار سے بھی میرے گھر کو میری ذات کو پوری کائنات میں سب سے افضل والا بنایا. ان دونوں حدیثوں کا نچوڑ یہ نکلا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی موجودگی میں اپنے فضائل بیان کر کے، اپنا میلاد بیان کر کے قیامت تک آنے والے مسلمان کو یہ پیغام دیا کہ اللہ نے افضل مخلوقات انسان بنایا، انسانوں میں مجھے پیدا کیا.
پھر انسانوں کے دو گروہ بنائے، عرب عجم، ان میں سب سے بہتر عربی تھے، اللہ نے مجھے اس میں پیدا کیا۔ پھر اسی عجم کے اندر، عرب کے اندر اللہ نے کئی قبیلے بنائے، سب سے بہتر قبیلہ قریش تھا، اللہ نے اسی میں مجھے پیدا کیا۔ پھر قبیلہ قریش میں اللہ نے خاندان بنائے، سب سے بہتر خاندان بنو ہاشم کا تھا، اللہ نے اس میں مجھے پیدا کیا۔ پھر بنو ہاشم میں گھر بنائے، سب سے بہتر گھر میرے دادا عبد المطلب کا تھا، اللہ نے اسی کائنات میں سب سے افضل گھر عبد المطلب کے گھر میں مجھ محمد علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پھر ارشاد فرما صحابہ اس بات کو یاد رکھو، میں ذات کے اعتبار سے بھی ساری کائنات سے افضل و اعلیٰ ہوں، اور میرا گھرانہ بھی ساری کائنات کے گھرانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت دونوں حدیثوں کا نچوڑ نکالے تو یہ نکلتا ہے، علماء فرماتے ہیں یہی میلاد ہے جو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے صحابہ کے سامنے، صحابہ کی موجودگی میں میرے آقا علیہ السلام نے اپنے فضائل، اپنا میلاد، اپنے مناقب بیان کر کے قیامت تک آنے والے امتی کو پیغام دیا ہے کہ اگر تم میرا ذکر کرے گا، میرے فضائل بیان کرے گا، میرے معجزات، میری سیرت کو بیان کرے گا، تو یہ وہ مبارک عمل ہے کہ کریم رب بھی اس سے خوش ہوتا ہے، اور میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیرے اس عمل کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا میلاد وہ پاکیزہ عمل ہے جو اللہ کو بھی پسند ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کو بھی پسند ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت کرتے ہیں، عقیدت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اسی طرح پورا مہینہ نبی کی محبت میں، نبی کے پیار میں، نبی کی عقیدت میں گزار کر زندگی گزاریے۔ زندگی مختصر ہے، گزر جائے گی، گناہوں میں گزر رہا ہے وہ بھی گزر جائے گی، نیک اعمال میں گزار رہا ہے یہ بھی گزر جائے گی، مگر کامل مسلمان وہ ہے جو اپنی اس مختصر سی زندگی کو اپنے نبی کی محبت میں، نبی کے پیار میں، نبی کی عقیدت میں، نبی کے عشق میں گزارنے میں کامیاب ہو جائے، اور اس کا ایک بہترین طریقہ نبی کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے، اور بالخصوص ربیع الاول کا مہینہ اپنے نبی کی محبت اور محفل میلاد میں گزارے۔ اس محفل میلاد کا یہ پیغام ہے کہ پہلی رات ہے، چاند رات ہے، پہلی نبی کی محفل میلاد میں ہم سب یہاں جمع ہے، تو پورا مہینہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں گزاری۔ یاد رکھیے محفلیں پورا سال ہوتی ہیں، قیامت تک ہوتی رہیں گی، ہم رہیں نہ رہیں انہوں نے چلنا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو قیامت تک بلند کیا ہے، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر، کیوں؟ آپ کا ذکر بڑھتا رہے گا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے مگر یاد رکھیے نبی کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ مگر ربیع الاول کا جو مہینہ ہے نا، اس کو عام مت سمجھیے، ربیع الاول کو نسبت ہے کس سے؟ ہمارے آقا سے۔ ہمارے آقا کب پیدا ہوئے؟ 12 ربیع الاول کو۔ اب بتائیں اگر حضور نہ ہوتے ہم ہوتے؟ نہیں۔ یہ دنیا ہوتی؟ نہیں۔ یہ محفل میلاد ہو رہی ہوتی؟ نہیں۔ تو جس آقا کے صدقے اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، انسان، ایمان، مسلمان، شریعت، دین، گھر، صحت، اچھا خاندان، اچھا کاروبار، اولاد، اللہ نے جو بھی نعمت دی ہے اس نبی کے صدقے ملی ہے۔ تو اس نبی کے صدقے جو کچھ ملا، اسی نبی کی ولادت اس ربیع الاول میں ہے۔ ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار، اول معنی پہلا اور ربیع معنی بہار، پہلی بہار، یعنی کائنات کی سب سے پہلی بہار کون؟ ہمارے آقا، جو کائنات میں سب سے پہلے بنے، پیدا ہوئے، ان کے صدقے اللہ نے یہ مہینہ میں عطا کیا ہے۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ اس مہینے کو اللہ کی عبادت میں اور اپنے محبوب کے ذکر میں یعنی میلاد میں گزاری ہے۔ بس آج کی محفل کا یہ پیغام، کیونکہ میلاد وہ عمل ہے کہ جو امتی اگر دل سے، پیار سے، محبت سے، عقیدت سے، عشق سے کرتا ہے، چاہے وہ بڑا اہتمام کرے یا چھوٹا اہتمام کرے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول بھی فرماتے ہیں، پسند بھی فرماتے ہیں۔ کرم فرمائیں تو میلاد منانے والے کے خواب میں تشریف لے جا کر اسے خوشخبری بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی علیہ رحمہ کی عادت کریمہ تھی کہ ہر سال اپنے نبی کا میلاد مناتے تھے، اور بڑے اہتمام کے ساتھ ہزاروں علماء کو،
ہزاروں اولیاء کو بلاتے، ہزاروں عوام کا جمع غفیر ہوتا، لنگر کا وسیع اہتمام ہوتا بڑے پیمانے پر. ہر سال مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد دھوم دھام سے مناتے تھے. ایک سال آیا، غربت آئی، اتار چڑھاؤ یہ زندگی کا حصہ ہے. انسان بیمار بھی ہوگا، صحیح بھی ہوگا. کبھی اللہ مال و دولت میں برکت دے گا تو انسان خوشحال ہو جائے گا، اور کبھی برکت چلی جائے گی تو انسان آزمائش میں آ جائے گا، جیسے کہ حالات آج کل چل رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میرے والد پر ایک سال ایسا آیا کہ باپ کا ہاتھ تنگ تھا، گھر میں فاقے تھے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا. ربیع الاول کا مہینہ آیا، والد صاحب نے سوچا کہ میں ہر سال حضور کا میلاد مناتا ہوں اور بڑے پیمانے پر وسیع اہتمام کے ساتھ مناتا ہوں، لیکن اس سال اہتمام، اخراجات، حالات ایسے ہیں کہ گنجائش نہیں ہے. تو اب ربیع الاول کے مہینے میں حضور کا میلاد سجایا. کس طرح چند افراد کو بلایا اور حضور کا ذکر خیر کیا اور جو کچھ تھا وہ بانٹ دیا. ایک روایت میں یہ ہے کہ سر پہ جو ٹوپی پہنتے تھے نا وہ اتاری، بازار گئے، اس ٹوپی کو بیچا، اس سے کچھ پیسے ملے، اس سے چنے خریدے، اور وہی چنے لے کر محفل میلاد کے آخر میں بیٹھ کر لوگوں میں فاتحہ پڑھی، دعا کی اور تقسیم کر دی. محفل میلاد کا اختتام ہو گیا. رات عشاء کے بعد سوئے. اب دل میں یہ سوچ تھی کیا کہ پتہ نہیں میرے آقا کو میرا میلاد پسند آیا کہ نہیں. ہر سال وسیع پیمانے پہ میلاد ہو رہا ہے، اہتمام کے ساتھ ہو رہا ہے، ہزاروں لوگوں کو لنگر کھلایا جا رہا ہے، ہزاروں علماء کو بلایا جا رہا ہے. تو یہ تو میرے آقا کو پسند آتا ہوگا، مگر آج پہلا سال ایسا گزرا کہ چند افراد پر مشتمل محفل میلاد سجی، کوئی اہتمام نہیں، اور سر کی پہ پہننے والی ٹوپی کو بیچ کر چنے لے کر وہی آخر میں بانٹے. خالی یہ دل میں تھا کہ پتہ نہیں میرے آقا کو پسند آیا یا نہیں آیا. یہ سوچ کر شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ سو گئے. شاہ عبد الحق محدث دہلوی کہتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی سو گئے. رات کا ایک پہر آیا، یہی سوچ کر کہ پتہ نہیں یہ محفل میرے آقا کو پسند آئی یا نہیں، پتہ نہیں یہ محفل میرے آقا نے قبول کی یا نہیں، پتہ نہیں یہ میرے آقا اس سے راضی ہوئے یا نہیں. یہ سوچ کر آپ سو گئے. دل غمزدہ تھا، ڈوبا ہوا تھا. سر کی آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ کھلی. رات کا ایک پہر تھا. شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی فرماتے میں نے خواب دیکھا کہ وہی آقا جن کا آج میں محفل میلاد منا کر سویا ہوں، وہی آقا میرے گھر میں تشریف لے آئے. حضور کی آمد کی برکت سے میرا گھر نور سے منور بھی ہوا. حضور کی آمد کی برکت سے میرا گھر خوشبو سے معطر ہوا. شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کہتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے اتنا حسین و جمیل بنایا ہے کہ جب حضور میرے گھر میں تشریف لائے تو میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نورانی شعاؤں کو برداشت نہیں کر پایا. میں اٹھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدمین میں آ کر بیٹھ گیا. شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر مسکراہٹ طاری ہوئی، اور حضور کی مسکراہٹ سے مبارک چہرے سے آپ کی مبارک نور کی شعائیں نکل کر میرے چہرے پر پڑنے لگی، جس کی برکت سے اللہ نے میرے چہروں کو بھی نور سے منور فرما دیا. آپ فرماتے ہیں ابھی دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں آج کی میلاد کی محفل میرے آقا کو پسند آئی ہوگی یا نہیں. آپ فرماتے یہ سوچ رہا تھا، میں نے دیکھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں. جب میں نے حضور کے چہرے پر نظر ڈالی، حضور کو مسکراتے ہوئے دیکھا، تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراہٹ کی وجہ خود بیان کی. شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک ہاتھوں میں دیکھا، وہ محفل میلاد کے اختتام پر جو میں نے چنے تقسیم کیے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک ہاتھوں میں وہ چنے موجود تھے، اور میرے آقا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں چنوں کو ڈال کر
الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں ابھی میں اسی سوچ میں تھا کہ پتہ نہیں میرے آقا نے میری محفل کو قبول کیا ہوگا نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے میرے دل کے خیال کو جانتے ہوئے ارشاد فرمایا عبد الرحیم گھبرا نہیں، جس طرح ہم ہر سال تمہاری محفل میلاد کو قبول کرتے ہیں اسی طرح ہم نے اس سال بھی تمہاری محفل میلاد کو قبول فرما لیا ہے۔ فرمایا اس لیے کہ ہماری بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں انتظام نہیں دیکھا جاتا، اہتمام نہیں دیکھا جاتا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ میلاد منانے والے کے دل میں، میلاد میں آنے والے کے دل میں ہماری محبت کتنی ہے، ہماری عقیدت کتنی ہے، ہمارا پیار کتنا ہے۔ شاہ عبد الرحیم جس محبت میں، جس عقیدت میں، جس پیار میں تم نے آج کی محفل میلاد سجائی ہے، فرمایا اس محفل میلاد میں ہم نے تمہاری تمام محفل میلاد سے بڑھ کر خوشی کو محسوس فرمایا ہے۔ جس طرح پہلی محفل میلاد قبول فرماتے تھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم نے سب سے بڑھ کر تمہاری اس محفل کو بھی قبول فرمایا ہے۔ اس سے پتہ چلا شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں لوگوں محفل میلاد یہ معمولی محفل نہیں، اس میں آؤ تو ادب احترام کے ساتھ، تعظیم مصطفیٰ کے ساتھ شرکت کرو، کیونکہ محفل میلاد وہ پاکیزہ عمل ہے جو اللہ کو بھی پسند ہے، میلاد والے آقا کو بھی پسند ہے، اور اتنا پسند ہے کہ میرے آقا اگر میلاد منانے والا نبی کی محبت میں سچا ہو، مخلص ہو کر نبی کے پیار میں محفل میلاد سجاتا ہے، میرے آقا اسے جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، قبول بھی فرماتے ہیں، اور کرم فرمائے تو محفل میلاد کا انعام کے طور پر میرے آقا اب اس کے گھر میں تشریف بھی لے جاتے ہیں، اس کے گھر کو منور بھی کرتے ہیں، اس کے گھر کو معطر بھی کرتے ہیں، اور خواب میں اسے اپنا دیدار بھی عطا فرماتے ہیں، اور اسے محفل میلاد کی قبولیت کا مژدہ بھی سنا دیتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ محفل میلاد منانے والے کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عاشقوں میں قبول بھی فرماتے ہیں۔ لہذا جب محفل میلاد میں جاؤ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمنا لے کر جاؤ کہ حضور محفل میں آتے ہیں تو اس کے صدقے حضور مجھ پر بھی کرم فرمائے۔ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، ہو سکے تو مل کر پڑھ لیجئے، وہ آتے ہیں وہ آئیں گے، وہ آتے ہیں وہ آئیں گے، بلانا ہم نہ چھوڑیں گے، نبی کی نعت کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے، پکارا جب مصیبت میں چلے آئے میرے آقا، پکارا جب مصیبت میں چلے آئے میرے آقا، وہ آتے ہیں وہ آئیں گے، واللہ وہ آتے ہیں وہ آئیں گے، بلانا ہم نہ چھوڑیں گے، نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں، نعرہ رسالت، ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، بیان میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ کریم معاف فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربیع الاول کو ہو سکے تو نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، تلاوت قرآن کر کے
मुस्तफ़ा जान रहमत पर दुरूद पढ़कर गुजारिए। इस मुबारक महीने को जितना ज़्यादा हो सके बावजू होकर गुजारिए। अल्लाह रसूल की नाफरमानी से हत्तल इम्कान अपने आप को बचाइए। इस तरह ये महीना गुजारें, अल्लाह को हमारी अदा इतनी पसंद आ जाए कि अपने महबूब के सदक़े पूरी ज़िंदगी अल्लाह हमारी खुशहाल बना दे। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। दावत इस्लामी के दीनी माहौल से इस तरह वाबस्ता रहेंगे, इंशाअल्लाह इस तरह के अकायद की आमाल की इस्लाह होती रहेगी। हर जुमरात को मगरिब की नमाज के बाद साबिर मस्जिद में इज्तिमा होता है, मुख्तसर 1.25 घंटे का, हो सके तो वहाँ तशरीफ़ ले आएँ। दीनी माहौल से वाबस्ता रहेंगे इंशाअल्लाह, दुनिया का और आखिरत में बरकतें नसीब होंगी। अल्लाह करीम आज की इस महफ़िल को, लंगर के तमाम को और हमारे शकील भाई उनके भाइयों ने मिलकर जो भी तमाम किया है अल्लाह कबूल फरमाए और इसका बिलखुसूस अजर व सवाब अल्लाह इनके वालदा मरहुमा को पहुँचाए। ये यकीन है, गारंटी है कि इनकी वालदा कब्र में खुश हो रही है। जी हाँ, हदीसों का खुलासा है कि बेटा जब माँ बाप इंतकाल कर जाए और बेटा नेक छोड़ कर आए, तो बेटा जो भी नेकी करता है इसका सवाब अल्लाह ने बेटे को भी देता है और वालिदैन को भी देता है। क्यों? क्योंकि बेटे की असल माँ बाप है, उसी की वजह से ये बेटा नेक बना है। अच्छा, इसका उलट भी है कि अगर माँ बाप अच्छी तरबियत ना करें, बेटे को बिगाड़ कर आए, बेटा अल्लाह रसूल की नाफरमानी करे, तो अब इसका वबाल माँ बाप को भी मिलता है, उन्होंने तरबियत नहीं की। अब ये हम सब के लिए भी सीखने के लिए कि शकील भाई ने, इनके भाई ने तो चलो मिलकर एहतमाम किया है, यकीनन इनकी वालदा कब्र में चैन में है, सुकून में है, अल्लाह के करम में है, इनकी नेकियां कर रहे हैं, नेकी का एक सिला ये आपके सामने है, एक अमल बिल्कुल जाहिर है, तो माँ बाप को खुश होती है। बुरे अमाल से माँ बाप को तकलीफ होती है। अब ये हम पर है कि हम अपने माँ बाप को खुश करें या गमज़दा करें। गुनाह करेंगे तो माँ बाप कब्र में गमज़दा होंगे और नेक अमाल करेंगे तो माँ बाप कब्र में खुश होंगे। और माँ बाप का जिस तरह दुनिया में हक है, इसी तरह मरने के बाद कब्र में भी है। और कब्र में एक हक ये है कि औलाद अपने माँ बाप को गमज़दा ना करे, यानी वो अमाल करे जिससे वो खुद भी खुश हो और उनके वालिदैन भी कब्र में खुश हो। अल्लाह शकील भाई और इनके भाइयों की इस काविश को कबूल फरमाए और इनकी वालदा के लिए ज़रिए निजात बनाए। अजान होगी इंशाल्लाह, नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़कर आपके लिए लंगर, ठीक है। इस तरह जिनका वज़ू नहीं है वज़ू कर लें और जिनका है वो सफ़ों में तशरीफ़ ले।